جی شازیہ، جب وہ سینیٹر نہیں تھے تو اس سے پہلے انہیں وزیر اعظم کا مشیر برائے امور داخلہ بنایا گیا تھا، اور اب اگر ان کو مسلسل اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی حکومت تو یقیناً ان کا سٹیٹس وزیر کا نہیں ہوگا، مشیر ہی کا ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے یوں موجود ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب نامکمل الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے ضمنی انتخابات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا تھا اور اسے آئین کا تحفظ حاصل نہیں تھا، تو سپریم کورٹ نے 29 ارکان پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی کی رکنیت جو ہے معطل کر دی تھی۔ اس کی زد میں آنے والے ڈاکٹر عاصم بھی تھے جو کہ پیٹرولیم کے وزیر تھے، اور عبدالحفیظ شیخ جو کہ وزیر خزانہ ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے، اور اس کے بعد حکومت نے ان کو مشیر کے طور پہ نوٹیفائی کیا، اور ان کا عہدہ جو ہے وہ اگرچہ وفاقی وزیر کے برابر تھا لیکن وہ وفاقی وزیر نہیں بلکہ مشیر کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح کا کوئی رول ماڈل جو ہے وہ رحمان ملک کے حوالے سے بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ جی شازیہ۔ اچھا خالد، یہ بتائیے گا رحمان ملک کے جو وکیل تھے ان کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ عدالت نے جو سرٹیفکیٹ ان سے طلب کیا گیا تھا وہ پیش نہ کرنے پر ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی ابھی تک انہوں نے موقف دیا تو نہیں، وہ عدالت سے بھی باہر نہیں آئے، لیکن وہاں عدالت کے اندر ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ وہ ڈیکلریشن جس کی بنیاد پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے برطانوی شہریت ترک کر دی ہے، وہ ان سے مانگا گیا تھا، برطانیہ کی حکومت سے مانگا گیا تھا، اور اسی کے جواب میں یہ لیٹر ہمیں موصول ہوا ہے، جس پہ عدالت کا کہنا یہ تھا کہ اس خط پہ 29 مئی کی تاریخ ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اب آپ کی شہریت جو ہے وہ ختم ہے برطانیہ کی۔ اور عدالت کا کہنا یہ تھا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی برطانوی شہریت اب ترک کی ہے، اور جب انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا اس وقت انہوں نے برطانوی شہریت ترک نہیں کی تھی، اور وہ شہریت ترک نہ کرنے کی وجہ سے وہ آئین کے آرٹیکل 63(1)(c) کی روح سے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے۔ جی شازیہ۔ اچھا خالد، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم پچھلے ریمارکس کی بات کریں تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ سے لکھا ہوا فارم ہے، اس کی حیثیت کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے، مہلت بھی مانگی تھی وکیل نے رحمان ملک کے، تو اب وہ دستاویزات جمع کرانے میں ناکام نظر آئے۔ جی اصل میں جو اس وقت بھی کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک تحریری درخواست تو ضرور ہے جس پہ تاریخ 25 اپریل 2008 کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اصل فارم وہ ہوتا ہے جو برطانوی جو متعلقہ ادارہ ہے ان کی جو بارڈر اتھارٹی ہے اس کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، اور وہ یہی فارم جو ہوتا ہے اس کے اوپر مور لگا کے واپس کر دیتے ہیں، اور اسی کو شہریت ترک کرنے کا، سکونت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ چونکہ انہوں نے بغیر مور کے وہ کاغذات پیش کیے تھے، اس لیے عدالت نے ان کو قابل پذیرائی نہیں سمجھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ محض کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب تک ان پہ وہ متعلقہ برطانوی محکمہ اس کی مور موجود نہ ہو اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی شازیہ۔ اچھا یہ بتائیے گا خالد عظیم، اٹارنی جنرل کا ایک بیان جس کی ہم بات کریں گے، عدالت کسی رکن پارلیمنٹ کو نااہل یا معطل نہیں کر سکتی، یہ کہنا ہے اٹارنی جنرل کا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ رحمان ملک جو ہیں وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے؟ جی اٹارنی جنرل نے جو کچھ کہا، اٹارنی جنرل کے اس موقف کو عدالت نے اپنے ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا ہے، اور یہ کہا کہ یہ سوال جو ہے جب ہم ان پیٹیشنز پہ کوئی حتمی فیصلہ دینے جائیں گے تو اس وقت یہ سوال اٹھے گا، اور آپ ہمارے جو دائرہ اختیار ہے جسے قانونی زبان میں جورسڈکشن کہا جاتا ہے، کہ اس جورسڈکشن کا معاملہ جو ہے آپ اس وقت اٹھائیے گا، اور آج اب بہرحال عدالت کا حکم تو آ چکا ہے، اور اس حکم کے تحت رحمان ملک جو ہیں وہ سینٹ کے رکن کے طور پہ اب ایک معطل رکن ہے، ان کی رکنیت منسوخ نہیں ہوئی، انہیں نااہل نہیں قرار دیا گیا کیونکہ ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، البتہ ان کی جو سینٹ سے رکنیت ہے اسے معطل قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا خالد عظیم، یقیناً رحمان ملک کے پاس 2 پاسپورٹ ہوں گے، تو قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق 2 پاسپورٹ رکھنا جائز ہے یا جرم ہے؟ جی قانون کے مطابق تو پاکستان ہی کے 2 پاسپورٹ رکھنا جو ہے وہ جرم ہے، جبکہ دوسرا پاسپورٹ اگر ان کے پاس ہے تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ برطانوی شہری بھی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی شہریت بھی رکھتے ہیں، اور دوہری شہریت کا حامل کوئی شخص جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63(1)(c) کی روح سے پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار پاتا ہے۔ جی شازیہ۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو ان کے وکیل بھی موجود ہوں گے رحمان ملک کے، اظہر چودھری، ان سے یہ بات کی گئی ہوگی کہ جو دستاویز آپ نے پیش کیے اس کے ڈکلیریشن دے، اتھینٹک جو ادارہ ہے وہاں سے؟
जी, अदालत का मुतालबा यही था और आज तक की जो उनको मोहलत दी गई थी वो दी भी इसी मकसद के लिए गई थी। और उनका कहना ये था, अदालत का कहना ये था कि जब तक वो फॉर्म सामने नहीं आता उस वक्त तक इस बात का कोई सबूत नहीं कि रहमान मलिक अब बरतानवी शहरी नहीं रहे और वो कागज़ आप हमारे सामने लेके आए, हमारे सामने पेश किया जाए। आज सुबह तो अजहर चौधरी खुद अदालत में नहीं थे और उन्होंने आके बताया कि वकील तब्दील कर लिया गया है, अब अनवर मंसूर जो है मेरी जगह पे वकालत करेंगे। तो अदालत ने ये कहा कि वकील तब्दील करने के लिए अदालत की इजाज़त ज़रूरी है, हमने आपको रिलीव नहीं किया, हमने आपको दस्तबरदार होने की अभी इजाज़त नहीं दी, लिहाजा आप ही इस सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और तो उसके बाद उन्होंने जो बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी करदा लेटर पेश किया उसके अल्फाज से यूँ लगता था कि रहमान मलिक ने बरतानवी शहरियत तर्क तो की है लेकिन वो बरतानवी शहरियत अभी तर्क हुई है। लेकिन अदालत का कहना ये था कि वो फैसला कोई ना कोई दस्तावेज देख कर ही करते हैं और ख़ास तौर पे इस मामले में जो उनकी शहरियत छोड़ने का वो डिक्लेरेशन जो कि यूके की बॉर्डर अथॉरिटी की मोर से जारी हुआ होगा, सिर्फ वही काबिल कबूल है। खालिद अजीम आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जस्टिस नासरा आइनी माहिर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। जस्टिस साहबा बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अब रहमान मलिक जो कि वजीर दाखिला हैं उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, आप क्या समझती हैं कि अदालत को इस बात का इख्तियार है कि वो किसी भी मेंबर जो है उसकी रुकनियत मुअत्तल कर सकता है? मुअत्तल का मतलब तो सस्पेंड है ना, अभी तक तो उन्हें इसका मतलब है कि टोटली इनवैलिडेट नहीं किया, तो अभी भी उनके पास मौका है कि वो इसके बारे में कोई चारा जोई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये तासर था कि वो गए थे 28 तारीख को लंदन और वहां से कोई रसीद डाल के और अपने रिनाउंसिएशन का सर्टिफिकेट ले आए थे। और ये भी बड़ी अजीब बात थी क्योंकि पहले उन्होंने अदालत में कोई जाली सर्टिफिकेट दिया और ये बयान दिया कि 4 साल पहले मैंने अपनी छोड़ दी शहरियत वहाँ की बरतानिया की, लेकिन ये बातें तो झूठ थी, तो ये तो फर्जरी है। तो फर्जरी के लिए तो उनको वैसे ही सजा मिल सकती है और जो कन्विक्ट और सेंटेंस हो जाए आप जानते हैं उसको वैसे भी नाअहल करार दिया जा सकता है 63(1) के तहत। नासरा साहिबा, रुकनियत तो मुअत्तल हो गई है, क्या आप समझती हैं कि वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे, इसके अहल हैं वो? ये मैं नहीं समझती कि वो रह सकते, क्योंकि देखिए जो मिनिस्टर है उसको तो लाजमी है कि वो रुकन हो या सेनेट का या कौमी असेंबली का, लेकिन अब तो देखिए उन्होंने 100 लोगों की कैबिनेट भी बनाई हुई है सब शहरियों के खर्च से, और उसमें ये है कि जो एडवाइजर हैं, एडवाइजरों को तो रुकन होने की जरूरत नहीं, तो वो हो सकता है अपने आप को एडवाइजर डिक्लेयर करवा लें। अब देखिए अब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जो अनहोनी है वो भी होनी हो रहा है। अच्छा जस्टिस नासरा साहिबा, 25 अप्रैल 2008 को क्लेम किया रहमान मलिक ने कि उन्होंने बरतानवी शहरियत छोड़ दी थी, लेकिन वो ऑथेंटिक जो डिक्लेरेशन है फॉर्म वो नहीं दे सके जो कि बरतानवी मुतल्लिका इदारे ने जारी करना था। जी वो नहीं ना दे सके, तो कल का तो यही अखबार में खबर थी कि वो जब 28 को गए 29 को उन्होंने वहां जाके 299 पाउंड जमा कराए और फिर 30 तारीख को उनकी शहरियत जो थी वो खत्म हो गई और उसका उन्होंने वहां की बरतानिया इंटीरियर मिनिस्ट्री से कॉपी प्रोड्यूस की है। अब ये वो अपनी पुरानी बात पे जो थे वो तो पर्जरी हो गई ना। पर्जरी का मतलब है कि उन्होंने अदालत के सामने एक झूठ बोला, झूठा बयान दिया और गलती बयान दिया। रहमान मलिक साहब ने बज़ाहिर तो ये लगता है जो दस्तावेज जमा कराए वो ऑथेंटिक नहीं थे, तो गलत बयानी से भी काम लिया गया। आप समझते हैं गलत बयानी पे कोई? जी हाँ जी, जो पहले जमा कराए वो गलत थे, लेकिन अब मुझे तो यही तो गलत बयानी पे भी नासरा साहब कोई कार्रवाई की जा सकती है? हाँ हाँ, पर्जरी इसको कहते हैं ना, इसके ऊपर तो बड़ा सीरियस नोटिस ले सकती है अदालत और उनको कन्विक्ट कर सकती है, सेंटेंस कर सकती है। साइन मेरे सामने नहीं ले और दूसरे कवानीन, लेकिन पर्जरी इज अ वेरी बिग ऑफेंस कि अदालत में आप हल्फी बयान दाखिल करें और ऐसे डॉक्यूमेंट्स दें जो जाली हैं, और यही उन्होंने किया। फ्रॉड भी है, पर्जरी भी है। मगर अब मैंने यही सुना था कि वो असली डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं, 30 मई के हवाले से थे। अच्छा, आखिरी में ये बता दीजिएगा क्या रहमान मलिक साहब के पास कोई रास्ता है बचा कि वो इस पे कोई अपनी कोई सफाई पेश कर सके? मैं तो आपसे बता रही हूँ ना, वो अपने आप को एडवाइजर डिक्लेयर कर लेंगे और एडवाइजर के लिए तो रुकन कौमी असेंबली या सेनेट का होने का जरूरत भी नहीं है। और जैसे आजकल के हालात है अनहोनी होनी, अब जब देखें कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं और ये स्पीकर साहबा ने उनके हक में दे दी है अपनी रूलिंग कि इन्होंने कोई कंटेस्ट किया ही नहीं। इस बात के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आजकल के हालात यही हैं। हम माजी की बात करते हैं। अदालत का जो मौक़िफ़ सामने है उसमें यह कहा गया है कि 2008 में रहमान मलिक की शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ पर किसकी गलती थी?
یہ دیکھیے نا، جس وقت کلیریفیکیشن نہیں ہوئی تھی اور یہاں پہ کسی نے اس پوائنٹ کو ریز نہیں کیا، عدالت تو وہی پکڑ سکتی ہے نا جو ان کے نوٹس میں لائے، اور آج خود نوٹس بھی تبھی ہوگا جب ان کے سامنے کوئی بات کسی انداز میں آئے گی، اخبار کے ذریعے یا کسی درخواست کے ذریعے، تو جب ان کو پتہ لگا اس کے اوپر انہوں نے اپنا اقدامات کیے، جیسے ان کے بھی تو کیے ہیں، جو اس کہانی فرا ناز ہے ان کا بھی تو کیا انہوں نے۔ جسٹس ناصرہ جاوید سما سے بات کر رہی تھیں اور اپنی آئینی جو ماہر ہیں وہ ہم سے بات کر رہی تھی، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوبارہ چلتے ہیں ہم خالد عظیم کی جانب جو اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں۔ خالد عظیم، آپ نے بھی یقیناً بات سنی ہوگی ناصرہ جاوید کی، انہوں نے یہ کہا کہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جی یقیناً یہ ایک دوسرا مرحلہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جب انہوں نے بیان حلفی داخل کروایا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ 25 مارچ 2008 کو انہوں نے برطانوی شہریت ترک کر دی تھی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے ایک تبدیل شدہ درخواست دی اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حافظے کی بنا پہ 25 مارچ 2008 کی تاریخ دی تھی، جبکہ اصل میں یہ 25 اپریل 2008 ہے۔ عدالت نے اس چیز کو تو قبول کر لیا ہے، لیکن اگر وہ اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ انہوں نے برطانوی شہریت 2008 میں ترک کر دی تھی تو یقیناً ان کے خلاف ایک نیا کیس جعل سازی کا بن سکتا ہے کہ انہوں نے جعلی دستاویز کے ذریعے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس بات پہ ان کے خلاف الگ سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور رحمان ملک جو ہیں وہ چونکہ انہوں نے جو آج دستاویز پیش کی اس کی روشنی میں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر یعنی بادی النظر میں عدالت کو یوں لگتا ہے کہ 2008 میں ان کی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ یہ کارروائی اس خط کی روح سے یہ لگتا ہے کہ انہی دنوں یعنی 29 مئی کو ہوئی ہے، اور 29 مئی وہ تاریخ ہے جبکہ ان کی برطانوی شہریت ختم ہوئی۔ اس لیے اس صورت میں جب یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے برطانوی شہریت ترک کرنے کے بارے میں جو بیان حلفی دیا تھا یا اس کے بعد جو ترمیم شدہ درخواست دی تھی وہ دونوں غلط تھیں، تو ان کے خلاف اس بنیاد پہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جعلی دستاویزات کے ذریعے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ خالد عظیم ہمارے ساتھ موجود رہے گا، اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی سینٹ کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ وہ برطانوی شہری نہیں ہے اور وہ تصدیق نامہ سپریم کورٹ کی مہلت ختم ہونے سے پہلے جمع کرا دیں گے، مگر آج وہ جمع کرانے میں ناکام رہے۔ 30 مئی کو انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کہا ہے، میں نے اپلیکیشن کی کاپی دی تھی جو میں نے ظاہر ہے جب اناؤنس کیا تھا 2002 میں وہ تھا، وہ سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پیشی میں وہ مل جائے گا۔ I sometimes keep surprises for my people, don't worry. I have announced I am no more citizen with effect from that date. I am no more citizen even I am speaking to you. I am only Pakistani national. وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے 30 مئی کو کیا کہا تھا یہ آپ نے سنا۔ سپریم کورٹ نے آج وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی سینٹ کی رکنیت معطل کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے 13 مزید ارکان پارلیمنٹ کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، اور نوٹسز جاری ہونے کے بعد جو اگلی کارروائی ہوگی وہ بھی دیکھی جائے گی، اور 13 جون تک جو ہے سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب جو مزید کارروائی ہوگی وہ 13 جون کو ہوگی۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ کی دوہری شہریت کیس کے وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی، اور سماعت جیسی ہی شروع ہوئی اس کے بعد سپریم کورٹ نے 1 گھنٹے کی جو ہے وہ ٹائم دیا تھا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر سرٹیفکیٹس طلب کر لیں، اور رحمان ملک کے وکیل سے کہا تھا کہ آپ کے پاس 1 گھنٹے کی مہلت ہے، وہ سرٹیفکیٹس جو برطانوی حکومت نے رحمان ملک کو دیے ہیں وہ پیش کریں، لیکن اس میں ناکامی کے بعد اور 4 دن پہلے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے لیکن پیش نہ کر سکے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے عدالت کا مذاق اڑانے پر اور غلط بیانی کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی سینٹ کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔